بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائی اور بہنوں، یہ مسئلہ بہت ہی اہم ہے۔ یہ مسئلہ اگرچہ ڈائریکٹ نماز کے ساتھ نہیں ہے لیکن انڈائریکٹ نماز کے ساتھ ہے، اور اس کا اتنا زیادہ تعلق ہے نماز کے ساتھ کہ اس کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے میں نے تھمبنیل پہ یہ بات لکھی ہے۔ اب دیکھیے مسئلہ کیا ہے۔ وہ مسئلہ ہے پاکی اور طہارت کے تعلق سے۔ جب آدمی استنجا کرنے کے لیے جاتا ہے تو استنجا کرنے کے بعد جب پیشاب مکمل کر لیتا ہے، پیشاب سے فارغ ہو جاتا ہے، اس کے بعد آدمی استنجا کرتا ہے، یعنی پانی کا استعمال کرتا ہے۔ تو پانی کے استعمال کرنے سے پہلے اسے کیا کرنا چاہیے؟ جو کام کیا جاتا ہے اور انتہائی ضروری ہے، اس کا نام ہے استبراء۔ فقہ کی زبان میں اور اصولیین کے زبان میں اسے کہتے ہیں استبراء۔ استبراء واجب ہے۔ استبراء کیا ہے؟ استبراء کے طریقے کتنے ہیں؟ انشاءاللہ اس کو بتایا جائے گا۔ استبراء کا مقصد کیا ہے؟ اگر استبراء نہ کیا جائے تو آپ پاک بھی نہیں ہوں گے۔ جب پاک نہیں ہوں گے تو پھر آپ کا وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آدمی جب پیشاب سے فارغ ہو جائے، یعنی پیشاب کے قطرات ختم ہو جائیں، آپ کو ایسا لگے کہ میں فارغ ہو گیا ہوں۔ تو چونکہ مردوں کے اندر جو پیشاب کا جو عضو ہے، پیشاب کا جو راستہ ہے، وہ ایک نلی ٹائپ کی ہے۔ اب اس کے اندر پیشاب کے قطرات باقی رہ سکتے ہیں اور رہ جاتے ہیں، لہذا ان قطرات کو دور کرنے کا نام استبراء ہے۔ آسانی سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جو نلی کے اندر پیشاب رہ جاتا ہے، پیشاب کے قطرات کو دور کرنے، اس کو ختم کر دینے کا نام استبراء ہے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ یہ آدمی کو استبراء کرنے کے لوگوں کے اعتبار سے، لوگوں کی مزاج، لوگوں کی طبیعت، لوگوں کے جسم جو ہے، جسم جثہ اور جسمانی ساخت کے اعتبار سے بھی الگ ہو سکتا ہے۔ اب اس کو کرنا ضروری اس لیے ہے کہ جب تک کہ آدمی کو اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ پیشاب کے قطرات بالکل نکل چکے ہیں، جب تک کہ اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ پیشاب کے قطرات بالکل نکل چکے ہیں، اس وقت تک اس کا استنجا کرنا درست ہی نہیں ہوگا، یعنی استنجا کر لینے کے بعد بھی اس کا استنجا مکمل نہیں ہو پائے گا۔ لہٰذا اب اس کا یقین کیسے پیدا ہو، ہمیں کیسے یقین ہو جائے، اطمینان کیسے ہو جائے دل کو کہ سارے قطرات نکل چکے ہیں؟ ابھی دیکھتے ہوں گے بہت سے لوگوں کی اس بات کی شکایت رہتی ہے، بھائی نماز کی دعوت دینے جاؤ گے تو کہتے ہیں کہ پیشاب کے قطرات نکلتے رہتے ہیں، میں پیشاب کے قطرات سے پریشان ہوں۔ بہت سے لوگوں سے یہ شکایت آپ کو سننے میں آئی ہوگی۔ تو ان قطرات کو دور کرنے ضروری ہے، اس کو دور کرنے کے طریقے مختلف ہیں۔ لہٰذا بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ استنجا خانے میں کھانس لیتے ہیں، یا تھوڑا سا جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ بیٹھ کر کے ہلکا اٹھتے ہیں، تھوڑی سی کمر کو اٹھا کے پھر بیٹھتے ہیں، یا ان کو پیر جو دونوں کھڑے کر رکھے ہیں ان کو یوں ایسے سٹاتے ہیں، ملاتے ہیں مختلف طریقے سے۔ یہاں تک کہ میں نے خود اپنے ایک ساتھی کو بھی دیکھا کہ باضابطہ وہ روئی یا کپڑے کا کوئی ٹکڑا چھوٹا سا لے کر رکھتے تھے، یا ڈلا، مٹی کا ڈلا رکھتے تھے، اور استنجا کرنے کے بعد وہ کھڑے ہو کر 2-4 قدم چلتے تھے اس کے ساتھ لگا کر کے، تاکہ قطرات نکل جائیں۔ تو پتہ چلا کہ لوگوں کی مختلف صورتیں ہو سکتی اس کو کرنے کی، اور جس چیز سے آپ کے دل کو اطمینان ہو جائے کہ پیشاب کا ایک قطرہ نلی سے نکل چکا ہے، اب مگر رکوع سجدہ کرے گا، نماز پڑھے گا یا چلت پھرت کرے گا تو پیشاب کے قطرات نہیں نکلیں گے، اس کا جب اطمینان ہو جائے گا تو اب آپ کا استبراء مکمل ہو گیا۔ اب پھر پانی سے آپ استنجا کریں، اس کے بعد جا کر کے وضو کریں۔ یہ جو باتیں بتائی گئی ہیں، کیا یہ اہم نہیں ہیں؟ یقیناً جو حضرات نماز کو اچھی بنانے کی فکر رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، وہ اس مسئلے کو گمبھیرتا سے بالکل سیریس لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کا مسئلہ ہے۔ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو کیوں نہ اس کو اچھے انداز میں پڑھا جائے، تاکہ اللہ کے سامنے پیش کر سکے، اے اللہ یہ ٹوٹا پھوٹا عمل ہے جو آپ کے لیے کر کے لایا، اسے قبول فرما لیں۔ اگر بات اچھی لگے، پسند آئے تو آپ میری بات کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ پھر ملتے ہیں کسی اچھی سی اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔